اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے زیادہ افضل ہے. مطلب کیا؟ شکم کا روزہ، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ شکم کا روزہ ہے جس کو جناب سرور کائنات نے آسان ترین روزہ قرار دیا ہے کہ کسی انسان کا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ روزے کا سب سے آسان عمل ہے. اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی زبان پہ قابو رکھے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پروردگار کا جو محبت اور پروردگار کی جو توحید ہے اس کا دل میں رکھنا، پروردگار سے عقیدت رکھنا اور تمام اعمال کو فقط اور فقط پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دینا، قربت پروردگار کے لیے انجام دینا، یہ افضل ترین روزہ شمار کیا جاتا ہے. جس طریقے سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے حصے میں رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حصہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایسے افراد اپنی زبان سے صحیح استعمال نہیں کرتے، توحید کا ویسا جلوہ جو دل میں ہونا چاہیے ان کے دلوں میں وہ موجود نہیں ہوتا، تو ان کے نامہ اعمال میں فقط اور فقط بھوک اور پیاس کا ہی اجر جو ہے وہ ملتا ہے ان کو، جو وہ اس دن میں محسوس کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کا ارادہ کر لو تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، اور تمہاری جلد کا بھی روزہ ہو، اور تمہارے بال کا بھی روزہ ہو. یعنی کیا؟ کہ کھال کا بھی روزہ ہو اور بالوں کا بھی روزہ ہو. جو پہلے تین ہیں وہ تو ہر بندے کو سمجھ آ جاتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ کیا ہے، زبان کا روزہ کیا ہے، کانوں کا روزہ کیا ہے. آنکھ کا روزہ یہی ہے کہ انسان اس سے کوئی عمل ایسا انجام نہ دے جس کو شریعت نے حرام اور منع قرار دیا ہے. زبان کو ایسی جگہ پر استعمال نہ کرے کہ جہاں پر پروردگار کی حدود کی اور قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اور کانوں کو ایسے کاموں میں استعمال نہ کرے جو شریعت نے اس کے لیے حرام قرار دیے ہیں. اب راہ سوال، مولا فرماتے ہیں کہ جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور ہمارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. تو جلد کا روزہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو اس طریقے سے رکھنا کہ کسی غیر محرم کی نگاہوں کا مرکز نہ بنے. اپنے آپ کو اس طریقے سے آراستہ کرنا کہ دل چاہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ جلد کا روزہ قرار پائے گا. بالوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ بالوں کی اہمیت کیا ہے؟ بالوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص کے فقط اور فقط پروردگار نے ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل اس کا یہ کہ وہ کہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ تھی مسلسل اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے غور کیا، توجہ کی کہ جیسے اس کے بالوں کو دیکھ رہی ہے، تو اس جوان نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا جو سٹائل تھا، جو اس کے بال تھے، اس نے اپنا خراب کر دیے بال، کہ وہ جو اس کی توجہ کا مرکز بن رہا ہوں بالوں کی وجہ سے، وہ اس نے ختم کر دیا. پروردگار نے اس ایک عمل کی وجہ سے جو اس نے انجام دیا، پروردگار نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. بالوں کا روزہ کیسے ہوگا؟ میں اپنے بال سنوارتا ہوں، کیا دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ بال سنوارنا بھی ہمیں گناہوں میں اضافے کا سبب بن جائے؟ جی ہاں، جب ہم کسی غیر محرم کے لیے بال سنواریں، اس کو دکھانے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیریں اور اپنے جو بالوں کو سنوارتے رہیں،
تو ان کا संवारना जो है वो हमारे लिए जायज़ नहीं है और बायस गुनाह बनता चला जाएगा। और अगर यही संवारना खुदा के लिए हो तो ये संवारना जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों के सदक़े में यही इबादत व सवाब करार पाएगा। जिस तरीके से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जब भी नमाज के लिए मस्जिद में जाओ, ज़ीनत करके जाओ, अपने आप को आरास्ता करके जाओ। अगर हम खुदा के लिए तैयार हो के घर से निकलते हैं, खुदा के लिए अपने बालों को संवार के निकलते हैं, तो हमारा ये तैयार होना, हमारा ये संवारना यकीनन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इबादत शुमार होगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें रोज़े की उस मंजिल पे फाइज़ कर कि हमारा रोज़ा बेहतरीन रोज़ों में शुमार हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।